لیکن رب ذوالجلال نے ہم لوگوں کو کسی نعمت اور کسی بھی انعام کے تعلق سے اس میں ہوگا احسان نہیں جتلایا، لیکن جب کائنات کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو یہ احسان جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب ذوالجلال نے احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس رسول کا کام کیا تھا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ رب ذوالجلال کی آیتوں کو ان پر تلاوت کیا کرتا تھا، یہ رسول کا کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتا تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ انسان کھلم کھلا گمراہی کے اندر تھا۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احسان اور کس قدر محسن ہمارے لیے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لوالدی، لوگوں میں تمہارے لیے باپ کے مانند، میں تمہارے لیے باپ کے مانند۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مشفق باپ کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے لیے باپ کے مانند ہوں۔ جیسا ایک باپ اپنے بچے کے لیے پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دیتا ہے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو بسانے کے لیے، اس کے لیے اچھا بنانے کے لیے، اسی طرح سے کائنات کے آخری امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی نوع انسان کے لیے والد جیسے، بنی نوع انسان کے لیے والد جیسے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کی رہنمائی فرمائی، جس طرح سے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے درس رکھا، اور جب بنی نوع انسان نے کائنات کے عظیم پیغمبر کو مانا، اس کو تسلیم کیا، اس پر ایمان لایا، وہی لوگ جو اونٹ کو چرایا کرتے تھے وہ دنیا کے حکمران بنے کہ نہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نام تو سنا ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ چل رہے تھے، ایک ماں نے اس کی اونٹ کی لگام پکڑ کر کہا کہ اے عمر، میں جانتی ہوں کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے تجھے پوری دنیا کی حکمرانی آج دے دی ہے، اور حکمرانی کیوں دی؟ اس لیے کہ تو نے تسلیم کیا جناب محمد الرسول اللہ۔ آج جو ہمارا المیہ ہے، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبات کی حد تک تو مانتے ہیں، لیکن دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم جو ذلت اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب ہے جہاں ہم نے اللہ رب ذوالجلال کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، وہاں ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بحیثیت رسول تسلیم نہیں کیا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تسلیم نہیں کیا۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ یہ رسول جو ہے، میں نے احسان تم لوگوں کے اوپر کیا کہ اس رسول کو میں نے تمہاری طرف مبعوث کیا۔ اس رسول کا حق سب سے پہلا یہ ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان لائے، ہم اس پر ایمان لائے۔ اب میں سوال کروں گا آخر،
اس رسول کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان. کہ ہم اس پر ایمان لائے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ المیہ ہے ہم لوگوں کا. ملت اسلامیہ کے لیے یہ المیہ ہے. رب کعبہ کی قسم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تربیت کی، حضرت جندب بن عبداللہ اس کے اندر ایک شخص ہے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ حضرت جندب بن عبداللہ. مطلب یہ ہماری زبان پر مت آئے گا، لیکن ہے ہم مسلمان، ہے نا؟ لیکن یہ نام، یہ ہمارا المیہ. یہ آج اس جو امت مسلمہ کا جو حال ہے، یہ امت مسلمہ کا حال ہے. پورے ہم لوگ بیمار ہیں، لیکن گنڈے کی طرح کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں؟ یعنی ہر انگ جو ہے نا وہ تکلیف کے اندر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں علاج کی کوئی ضرورت نہیں. جندب بن عبداللہ، کیا نام تھا؟ جندب. آپ کو تو یاد ہی رکھنا ہے، اس لیے کہ دوسری مرتبہ جب ہم آئیں گے تو ہم آپ کو بھی امتحان دیں گے. جندب بن عبداللہ. یہ جندب بن عبداللہ جو ہے کہتا ہے کہ ہم نوجوان تھے، یعنی جوانی کے عالم تھے. جوانی کے عالم میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کب؟ جوانی کے عالم میں. کب تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جوانی کے عالم میں. ہمارا جوان کہاں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اس قوم پر. یہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ کرتی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جنگ. یہ جنگ میں ہے یہ قوم. اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں ہو تو جیتا جا سکتا ہے؟ مت جیتا جا سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کتنی وسیع، تب بھی ہمیں موقع دیتا ہے، کبھی ہماری گرفت نہیں ہوتی. ورنہ ہم عذاب میں ہے. ذہنی ٹینشن، دل کے اندر پریشانی، معاشرے کے اندر حالات حاضرہ کی وجہ سے پریشان ہم لوگ، تمام چیزوں سے پریشانی. کبھی بارش کی شکل میں عذاب اور کبھی خشکی کی شکل میں. یہ تمام چیزیں، کبھی آسمانی آفت کبھی زمینی آفت. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ چھیڑ کر رکھی، اور ہم نے دین سمجھا ہے، ایمان سمجھا ہے کہ ٹوپی لگانے کو، شلوار قمیض لگانے کو، داڑھی بڑھانے کو، ہے کہ نہیں؟ اتنا صحیح ہے نا. اگر بیچارہ کوئی کٹا ہوا داڑھی ہوگا، اگر وہ بیچارہ مطلب دین بھی جانتا ہو، ہم کہیں گے یہ کیا مسلمان ہے؟ مسلمان تو یہ ہے، اتنی داڑھی ہے بڑی بڑی. یعنی یہ داڑھی ہمارے لیے مسلمان ہے، باقی علم ہمارے لیے. میں آپ کو بتلا رہا تھا. جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. کب تھے؟ جوانی کی حالت. جوانی کی حالت. امت اسلامیہ کے جوانوں، یہ زندگی جو ہے یہ عارضی ہے. موت کا کوئی وقت نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس میں کوئی نہیں. آپ کے فیوچر کے پلان چاہے جتنے ہوں، لیکن رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی لکھی ہے نا وہ اتنی ہی رہے گی. یہ فیوچر کے پلان جو ہے کام آنے والے نہیں ہے. یہ قبر جو ہے یہ دن رات یاد کر رہی ہے. یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے چھوٹا سا، یہ ہمیشہ یاد کر رہی ہے. جس کا جہاں جہاں پہ قبر بننی ہے وہ ادھر والی جگہ جو ہے وہ ہمیشہ تقاضا کرتی ہے. اگر انسان ٹھیک ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں بند سنور کر تیرے لیے تیار ہوں. اور اگر انسان بد ہے تب بھی یہ آواز دیتی ہے کہ آ جاؤ میں تجھے بتلاتی ہوں کہ تیری زندگی کا مقصد کیا. اور جو ہی انسان اس قبر میں جاتا ہے تو زندگی کا مقصد یاد آ جاتا ہے. نیٹ ورک فل. جب جو ہی کب ہوتا ہے؟ ابھی میرے محترم فرما رہے تھے کہ قبر کے اندر سوال ہوگا. عقیدہ ہے نا یہ کہ قبر کے اندر سوال ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ہوگا سوال کہ نہیں؟ جی. کیا سوال ہوگا؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب اگر ایمان کا پتہ نہیں ہوگا مجھے بتلائے جواب دے پائے گا؟ نہیں ہے محترم؟ مت دے پائے گا. یہ کب دے پائے گا؟ جب ایمان معلوم ہو. ایمان زبان سے جو یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا، یا تسبیح پر پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان نہیں ہے.
یہ اتنا کافی نہیں ہے، زبان سے پڑھنا ہے، دل سے تصدیق کرنی ہے، اور جو اس کا تقاضا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ بھائی بات سمجھے؟ کتنی چیزوں کا نام ایمان ہے؟ 3 چیزوں کا۔ 3 چیزوں کا۔ کس کس کا؟ زبان سے اقرار، زبان سے اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ اپنی ماں کو سمجھانا ہے، بہن کو سمجھانا ہے، بچے کو سمجھانا ہے، بچی کو سمجھانا ہے، نوجوان کو، بزرگ کو تعلیم دینی ہے، اپنی زبان میں کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے اندر ایک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے اندر ایک ہے کہ نہیں؟ جی۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر ہم نے کہا کہ اگر ڈاکٹر نے انجیکشن نہ لگایا ہوتا نا یہ مر گیا ہوتا، اب کتنے اللہ ہو گئے؟ 2 ہو گئے 2 کہ نہیں؟ جی۔ یہ ایمان مت ہے، نہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ بات سمجھ گئے نا؟ جی۔ یہ توحید ہے، یہ توحید، یہ ایمان ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ باہر نہ نکلا ہوتا نا ادھر تو وہ نہیں مرتا، لیکن ادھر چلا گیا نا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ورنہ گھر میں خدا نہ خواستہ مثلا گھر میں ہوتا تو نہیں ہوتا، ہے کہ نہیں؟ کتنے خدا ہو گئے؟ 2 ہے کہ نہیں؟ یہ موت اور زندگی اللہ رب الجلال کے ہاتھ میں، یہ بیماری اور شفا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ اولاد دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اولاد چھیننا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے میرے محترم فرما رہے تھے کہ توحید کا تقاضا ہے، اگر ایک جو جوتے کی تسمہ ہے نا یہ بھی مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ اللہ سے مانگنا ہے۔ عبادت ہونی چاہیے اللہ کے لیے، نظر و نیاز ہونا چاہیے اللہ کے لیے، دعا کرنی ہے تو اللہ سے کرنی ہے، مدد مانگنی ہے اللہ سے کرنی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایمان کہتے ہیں جندب بن عبداللہ کی ہم سب سے پہلے کیا سیکھتے تھے؟ ایمان سیکھتے، اس کے بعد کیا سیکھتے تھے؟ قرآن سیکھتے تھے۔ پہلے کیا سیکھتے تھے؟ ایمان، اس کے بعد قرآن۔ اور کہتے ہیں جب ہم قرآن پھر سیکھتے تھے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا۔ آپ اس طرح سے نہیں سمجھیں گے، میں بتاؤں گا۔ جب یہ جو غزل ہے نا، غزل والے آپ لوگوں کو پتا ہوگا، یہاں پہ بھی پتا نہیں معاشرے میں مطلب ہوگا، غزل جب گائی جاتی ہے تو بڑے بڑے بزرگ جو ہے روتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ ہاں روتے ہیں۔ وہ کیوں روتے ہیں؟ وہ کیوں روتے ہیں؟ مطلب آپ کیا سمجھتے کیوں روتے ہیں؟ وہ اس لیے روتے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ جو غزل گا رہا ہے اس کے الفاظ ان کو سمجھ میں آ رہے ہیں، اس لیے روتے ہیں۔ وہ کوئی دکھی والا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور کچھ مسئلہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، اس لیے روتے ہیں۔ جب امام صاحب یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اذا السماء انشقت، ہے کہ نہیں؟ کہتا ہے نا اما یتساءلون والنازعات غرقا، لیکن روتا کوئی نہیں، مت روتا ہے، کیوں نہیں روتا ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں، مت سمجھتا ہے۔ جب کورونا وائرس آئی نا، گورنمنٹ نے کہا کہ یہ ماسک لگاؤ، باہر نہیں نکلنا، بیماری آ جائے گی، پھیل جائے گی۔ ہم سب لوگوں نے بچوں کو بھی اندر کر دیا کہ سکول بھی مت جائے، چاہے ان پڑھ رہو لیکن پہلے زندگی تو بچے، یہی کہا نا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے۔ یہاں امام صاحب روزانہ کہتا ہے اذا السماء انشقت، وہ آسمان پھٹ جائے گا، لیکن ڈرتا ہے کوئی؟ روتا ہے کوئی؟ اذا السماء انشقت کا مطلب کیا ہے؟ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور یہ پہاڑ واڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا؟ کلا لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ تمہیں یہ جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن روتا کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں روتا ہے؟ اس لیے اس بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ سوچتا ہے نماز فرض ہے تو میں نے پڑھ لی، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جندب بن عبداللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب سے پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ علم سیکھتے، ایمان سیکھتے تھے، ایمان سیکھتے تھے، اور اس کے بعد قرآن قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور یہ
عربی تھی، ہم سمجھتے تھے اس قرآن کو، اس لیے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح سے میں بتلاؤں گا، ہمارا المیہ یہ ہے کہ نہ ہم ایمان سیکھتے ہیں تو نہ ہم قرآن سیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ابھی اگر جائزہ لیا جائے، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے مسلمان، آئی بات سمجھ میں؟ پوری دنیا کے اندر عبادت گزار سب سے زیادہ کون ہے؟ مسلمان۔ مسلمانوں کا کوئی مقابلہ عبادت میں نہیں ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے سب سے پسماندہ قوم مسلمان سب سے پسماندہ قوم ہے تعلیمی اعتبار سے۔ اقرا ہمارے اسلام کی شروعات ہوئی ہے لفظ اقرا سے، پڑھو، ہے کہ نہیں؟ اور یہ قرآن ہم میں سے کتنے پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ تلاوت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ گن سکتے ہیں ان میں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری حالت ہے قرآن کریم، یہ ہماری حالت ہے ایمان کی۔ کیسے ہم لوگ دنیا کے اندر ترقی کر پائے؟ رب کعبہ کی قسم، اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، اگر تھوڑا کچھ جو دیا ہے نا، یہ آزمائش ہے، ورنہ ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور اگر ہم لوگ اللہ رب الجلال کی ان دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، قرآن کریم کو نہ پڑھے، احادیث پر عمل پیرا نہ ہو، اسلام کو نہ سیکھے، آپ یقین جانیے کہ بڑی بڑی قومیں اس سے پہلے بھی تھی اور خوشحال، لیکن اچانک جو ہے اللہ رب الجلال نے ان کو مٹا کر دوسری قوم کو آباد کیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اس لیے عذاب نہیں آتا، ورنہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ محمد رسول کو میں نے مبعوث کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، دولت دی، یہ پراپرٹی دی، سب دی، لیکن کسی کا کوئی احسان نہیں جتلایا۔ اگر احسان جتلایا تو محمد رسول اللہ، اور اس محمد رسول اللہ کا پہلا حق ہم پر یہ تھا کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ہم اس پر کیسے لائے ایمان؟ ابو جہل ایک دن محمد رسول اللہ نے فرمایا، صبح صبح لوگوں سے کہا کہ رات کو 2 فرشتے آئے، مجھے آسمانوں کی سیر کروائی، میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، اور پھر جا کر اپنے گھر میں واپس آیا۔ معراج کی بات، واقعی معراج ہے نا، معراج تو آپ نے سنا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ معراج ہے۔ سبحان الذی، 15واں پارہ جو ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ایک ہی رات میں، پورے آسمانوں کی، زمین آسمان کی، بیت المقدس کی، مکہ سے لے کر فلسطین تک، اور فلسطین سے لے کر 7 آسمانوں، اور پھر جا کر مکہ سے، ایک ہی رات میں یہ سب مسئلہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح یہ بات بتلائی نا، صحابہ کرام رضوان اللہ، صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مانا اور تسلیم کیا، ہم نے مانا۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوا کرتی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں بولتے۔ تو اگر آسمانوں کی سیر ہوئی ہے تو یہ صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ ابو جہل ایک بیچ میں، ابو جہل کا نام سنا ہے؟ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ کیا تھا؟ ابو الحکم۔ ابو الحکم کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس، آئی بات سمجھ میں؟ یعنی جو فیصلہ جو کرتا ہے نا، جج جو ہوتا ہے، جو مطلب سب فیصلہ کرتا ہے، وہی نام تھا ابو جہل کا۔ لیکن پتہ اس کو ابو جہل کیوں کہا؟ آپ کو معلوم ابو جہل کیوں کہا اس کو؟ جب اس نے توحید کو مانا نہیں کہ ایک اللہ، اس کو سمجھ نہیں آیا، محمد رسول اللہ کی رسالت اس کو سمجھ، اس کو نہیں مانا، اس لیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے اس کا نام رکھا ابو جہل، کہا تو جج نہیں ہو سکتا، تو جاہل ہے۔ جج جو ہے وہ تو عقل و شعور رکھتا ہے، وہ تو مطلب اتنی عقل رکھتا ہے کہ وہ فیصلہ کر پائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ تجھے جب فیصلہ کرنے نہیں آتا ہے حق اور باطل کا، تو کون سا ابو الحکم ہے؟
इसलिए तू अबू जहल है। आई बात है में? यह था मजलिस। इसने सोचा आज बेहतरीन मौका है, आज बेहतरीन मौका है दुनिया को समझाने का। ये उठा तो निकला। सबसे पहली मुलाकात हुई अबू बकरी सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कायनात के अंदर सबसे अफजल जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उसके बाद अबू बकरी सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। अबू बकर से मुलाकात हुई। सबसे पहला मसला था बात समझने की है। अबू बकरी सिद्दीक से किसने कहा? नहीं समझ। अबू बकरी सिद्दीक से किसने कहा? अबू बकर सिद्दीक किसको मिले? अबू जहल। अबू जहल निकला और सबसे पहली मुलाकात किससे हुई? अबू बकर सिद्दीक। इसने कहा कि आज बेहतरीन मौका है कि अबू बकर को समझाने का। गया तो कहा अबू बकर तू तो बहुत अक्लमंद आदमी है, ये बतलाओ अगर एक आदमी कहता है, अगर एक आदमी कहता है मैं रात को बिस्तर में सोया था मक्का में, रात को ही गया फिलिस्तीन, उधर से उठा तो आसमान सातों आसमानों का चक्कर लगाया और फिर आया अपने बिस्तर पर, ये हो सकता है? ये हो सकता है। अगर हमसे भी कोई पूछेगा हम क्या कहेंगे? नहीं हो सकता। आई बात समझ में? अबू बकर ने भी यही कहा कि ये ऐसा नहीं नहीं हो सकता। कहा। अबू बकर में कह रहा था ना कि ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहा है तो ये झूठ बोलता है। कहा तो क्यों, क्या हुआ? कहा आज कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मक्का के अंदर था, फिर गया फिलिस्तीन, उधर से गया 7 आसमानों की सैर करके आया और फिर से मक्का के अंदर। ईमान देखना, ईमान किसको कहते हैं? हमारे जैसे लोग होते तो हम तो कहते कि नहीं नहीं तो पता नहीं, वो देखना पड़ेगा जरा, है कि नहीं? हम यही कहते हैं ना। क्यों? इसलिए कि हमें ईमान मालूम ही नहीं कि किसको कहते हैं। लेकिन अबू बकर को मालूम था ईमान किस चीज का नाम है। उसने माना था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुबान से इकरार किया था, दिल से तस्दीक की थी और जो भी उसका तकाजा था उस तकाजे को पूरा किया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने। जब उसको कहा कि मोहम्मद ने बतलाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, कहा कि नालायक बदबख्त, अगर तूने पहले कहा होता कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोले, इसलिए सच है, जा सकता है कि नहीं? अगर आज हमारा मुआशरा होता हम कह सकते थे या हम बोलते ये सब चीजें या इस तरह से बोलते? क्यों नहीं बोलते? इसलिए कि हमें ईमान मालूम नहीं। तो सबसे पहला हक क्या है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? हमें उस पर ईमान होना चाहिए। जब कब्र में जाएंगे फुल नेटवर्क के साथ, वहां पे ये सवाल नहीं है कि यह अनपढ़ था, आलिम था, पता नहीं क्या है। रब्बे काबा की कसम क्या है, अनपढ़ माँ बहन हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, चाहे उसने 50 डिग्रियां लाई हो या उसने एलिजे पढ़ा ही ना, सब लोगों ने कब्र में जाना है कि नहीं? बिल्कुल। और इसमें सवाल होना है, वही अनपढ़ को भी करेंगे सवाल और वही इस आलिम को भी करेंगे, कोई ज्यादती कमी नहीं होगी। सब सवाल एक ही होगा, पर्चा आउट है। और सवाल किया जाएगा मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? कौन है? ये जवाब कौन दे पाएगा? ये वही दे पाएगा जिसकी तौहीद सही, जो अल्लाह ताला को एक समझता है, जो अल्लाह ताला को मुश्किल कुशा, रोजी रसा, है ना, औलाद देने वाला, बीमारी और शिफा देने वाला, जो ये समझता हो तो वो जवाब दे दे। और जो ये नहीं समझता है, जो समझता हो कि डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाता बस मर जाता, फलानी नहीं होता तो ये ऐसे हो जाता, या फलानी मतलब पीर साहब दम नहीं करते तो बस गया। जो ये अकीदा रखता हो तो वो जवाब नहीं दे सकते, नहीं दे पाएगा। सही बुखारी के अंदर इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुनाफिक है जिसको शक है, वो समझ ही नहीं पाया है कि अल्लाह ताला कौन है, तारुफ ही उसको नहीं, इंट्रोडक्शन उसने कभी किया ही नहीं, कभी ये सीखा ही नहीं, समझा ही नहीं है, तो
تو آپ سمجھ لو یہ ایسا آدمی جواب نہیں دے پائے. نہیں دے پائے گا. دوسرا سوال اس کو ہوگا کہ تیرا نبی کون ہے؟ اس آدمی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو مدینہ کے اندر آیا تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس نے ایمان لایا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے اس کو تسلیم کیا ہوگا، وہ فوراً جواب دے دے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تیسرا سوال اس کو پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے؟ اگر اس نے قرآن اور حدیث کو مانا ہو کہے گا میرا دین اسلام ہے. اگر قرآن اور حدیث کو نہ مانا ہو تو یقینی طور پر کوئی جواب نہیں دے پائے. لیکن اگر جواب دے دیا اس کو پوچھا جائے گا تم نے یہ جواب کہاں سے سیکھا؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بھی سوال کیا جائے گا. یہ چوتھا سوال، یہ ابھی تک آپ نے مت سنا. نہیں. چوتھا سوال ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر حدیث بہت واضح ہے، بہت مفصل ہے. آئی بات سمجھ میں؟ چوتھا سوال ہوگا آپ نے یہ جواب جو ہے نا یہ کہاں سے سیکھے؟ بات سمجھ گئے نا؟ جی. سوال کیے جائیں گے 3، اور چوتھا سوال جو فرشتے کریں گے وہ کیا کریں گے؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ کہاں سے سیکھا. وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا تو میں نے وہاں سے سیکھا. اب جو بیچارہ قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، وہ کیا جواب دے گا؟ اب اس سے تو کم سے کم سمجھ میں آ سکتا ہے کہ کون جواب دے گا تو کون نہیں دے پائے گا. کتنی ضرورت ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی، کتنی ضرورت ہے قرآن کریم کو سیکھنے کی. یہ کتاب لفظ اقرا اسی لیے نہیں پہلے نازل کیا. پہلے سورہ بقرہ نازل ہوتی، پہلے نماز والی صورت نازل ہوتی، پہلے وہ ادھر زکوٰۃ اور روزے والی جو ہے وہ صورت نازل ہوتی. لیکن پہلے کیا نازل ہوئی؟ پڑھو پڑھو، اور پڑھو بھی کس سے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بہت سارے لوگ لفظ اقرا کا جب نام لیتے ہیں نا کہتے ہیں اس سے سائنس ٹیکنالوجی مراد ہے، اس سے فلانی مراد ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے. یہ سب علوم اس کے اندر آتے ہیں، لیکن پہلا جو علم اور جس کے لیے یہ نازل ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم. یہ لفظ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. مطلب یہ ہوا کہ رب کا تعارف اور رب کی توحید جو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگ اس کو سیکھو. تو قرآن کریم کو سب سے پہلے سیکھنا ہے، قرآن کریم کو سب سے پہلے سیکھنا ہے. آئیے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا. جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور معیشت سے یہاں تنگ کرنے سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بتلاتے ہیں، کہتے ہیں قبر کی تنگی، یعنی اس کی قبر تنگ کر دے گی، قبر تنگ کر دے گی. ہمیں مرنا نہیں ہے. مطلب ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے؟ ہمیں اس قبر میں جواب دینا ہے. کیسے جواب دیں گے؟ کون سا علم ہمارے پاس ہے کہ ہم جواب دیں گے؟ وہ لوگوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر ہم نے احسان کیا ہے، تسلیم کرو، اس پر ایمان لے آؤ. اور ایمان لانے کے بعد جو ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے. دوسرا حق کیا ہے؟ اطاعت اس کی کرنی ہے. کس کی؟ ہاں جواب تو کس کی اطاعت کرنی ہے؟ فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں نے مت اللہ کا، میں تقاضا پوچھ رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے تعلق سے آپ نے ہمارے محترم سے بہت چیزیں سنی جو توحید کے تعلق سے. میں لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز اصل میں بتا رہا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمان لایا جائے. یہ پہلا تقاضا ہے، ایمان کو سیکھنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور دوسرا اس کی فرما برداری، اس کی فرما برداری. کیسے فرما برداری کرنی؟ دیکھیے ہمارا ذہن کیا کرتا ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے، یہ الگ چیز. ہمیں دیکھنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور کردار کیا ہے، اور وہ چیز ہمیں کرنی. مثال کے طور پر دیکھیے کیسے اطاعت کیسے ہوتی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حجر اسود، جن کو حج بیت اللہ نصیب، ان کی زیارت جو ہے نصیب ہوئی ہے، آپ ان سے پوچھئے
हजरे अस्वद को बोसा देना होता है। आई बात है में, हजरे अस्वद को बोसा देना होता है। जो नहीं पहुंच पाए तो कम से कम अगर लाठी उसके हाथ में है या किसी, उसको छू कर जो है उसको चूमना है। अगर नहीं तो कम से कम दूर से ही उसकी तरफ। आई बात है। हजरे अस्वद को उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए हज करने के, और हजरे अस्वद जो था ना वो सामने था। कहा कि ए पत्थर, मैं जानता हूं कि ना तू नफा दे सकता है तो ना नुकसान। याद रखना, बातें याद रखना। उम्र फारूक, कौन उम्र फारूक? जो जन्नती है, जो खलीफाई दूम है, जो कायनात के अंदर सबसे अफजल तरीन शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह थी, और दूसरे नंबर की अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, और तीसरे नंबर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। जन्नती उमर कह रहा है ए पत्थर, मुझे मालूम है कि ना तू नफा दे सकता है तो ना नुकसान दे सकता है। अगर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो मैं कभी बोसा नहीं देता, है कि नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अजमेर से लाता है पत्थर, अंगूठी में नक्श करके कहता है इससे इतना इतना काम बने। एक तो शिरक है, एक तो वो शिरक है, वो हजरे अस्वद नहीं है। हजरे अस्वद जो है ना वो अल्लाह ताला का की एक निशानी है, और वो वही है। वो यहाँ अजमेर में नहीं बनती। लेकिन हम क्या कहते हैं कि ये हमारा तकदीर बनाएगा, हमें नुकसान से बचाएगा। हम उस वक्त भूल जाते हैं कि हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक ही, अल्लाह वही नफा देता है, वही नुकसान देता है। पत्थर के हाथ में, पीर के हाथ में, मौलवी के हाथ में कुछ भी नहीं। जो भी है वो अल्लाह रब्बुल जलाल के पास। जिस पर अल्लाह ताला रहम करे उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। और ये सिखाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। किसको? बच्चे को। किसको? बच्चे को। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पीछे सवारी पर बैठे हुए थे। ये बच्चा था अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो है ये बच्चा था। तरबियत की जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। एक दिन कायनात के इमाम के पास अब्दुल्लाह बिन अब्बास थे 10 साल का बच्चा। कितने साल का? 10 साल का बच्चा। 10 साल का जो बच्चा है, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल का बच्चा। जनाब मोहम्मद रसूल रात को उठे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो है वो भी रात को उठे। बात समझ रहे हो? बात आप समझ रहे रहने दो उसको, इधर सुनो। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कितने साल का था? 10 साल। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रात को उठे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू बनाने के लिए। कौन उठता है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास। कुर्बान जाए इनके किरदार। कहाँ हमारा किरदार? कहाँ हमारे बुजुर्गों का, हमारे नौजवानों का ये किरदार कहाँ है? ये सिखाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किसको? बच्चे को, अब्दुल्लाह बिन अब्बास को। रात को उठा अब्दुल्लाह बिन अब्बास और पानी लाया और गए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। रात के अंधेरे में कायनात के इमाम ने वुजू बनाया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने देखा कैसे बनाते हैं वुजू जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? ताकि मैं भी वैसे ही बनाऊं, मैं भी उसी तरह से बनाऊं। आपका और मेरा दहन ऐसा है, आपका और मेरा मिजाज ऐसा है, हम तो अकल से 1000 फतवे लगा देंगे इधर ही से, फिर हम जनाब मोहम्मद रसूल की हदीस ढूंढेंगे, फिर हमारे पास टाइम निकलेगा हदीस पढ़ने का? नहीं मिलेगा। आज हम अपने तमाम साइंस टेक्नोलॉजी के लिए पूरे दिन रात मसरूफ रहते हैं, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारका के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास जो है ना, उन्होंने पानी दिया, वुजू बनाया, और जनाब मोहम्मद रसूल जब रात को तहज्जुद पढ़ने लगे, रात की नमाज, तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास खड़ा हुआ। ये नहीं सोचा कि मैं बच्चा हूं, मुझे नींद आती है, ये नहीं सोचा कि मेरे ऊपर ये फर्ज ही नहीं है, वो खड़े रहे। यही अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कायनात के इमाम के सवारी में पीछे बैठे थे। कहा या गुलाम, ए लड़के। अब्दुल्लाह बिन अब्बास पीछे, लब्बाइक या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूं, बतलाइए क्या है, कौन सी खिदमत करूं? कहा ए लड़के, तू अल्लाह ताला के
تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر, اللہ رب العالمین تیری حفاظت کرے. کیا کر, ہے کہ نہیں؟ جناب محمد رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی رات کو یا دن کو جس جگہ پر جاتا ہے وہاں پہ 3 مرتبہ پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ ٹیبلٹ ہے زبردست. کائنات کے امام محمد رسول نے فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو اگر زہریلا جانور بھی کاٹے گا وہ زہر اس کو کوئی اثر نہیں کرے گا. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھیں کتنی مطلب دوائی. لیکن یہ سیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں, ہم یاد کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں عہد کیجئے کہ ہم کریں گے انشاءاللہ. آج تک جو عمر گزر گئی, لیکن ابھی کچھ نہیں ہوا. ہماری سانسیں چل رہی ہے, ہماری آنکھیں کھلی ہیں. اس وقت بھی ہم لوگ یہ سب چیزیں جو ہے کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. یہ دعا سیکھنی ہے اور یہ پڑھنی ہے 3 مرتبہ. کوئی کورونا نہیں آئے گا, کوئی زہر اثر نہیں کرے گا, کوئی جو ہے وائرس یا یہ جو تمام چیزیں ہیں انفیکشن یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. تاریخ گواہ ہے صحابہ کرام کے دور میں, ورنہ یہ ایسی بیماری نہیں آتی تھی, وہاں نہیں آتی تھی بیماریاں, یہ تمام چیزیں آتی تھی. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلایا تھا, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, اس علاج کو کرتے تھے اور وہ سب بیماریاں ختم ہو جاتی, کوئی وائرس نہیں تھے. اور آج بھی دنیا کے اندر آج بھی جو بھی یہ پڑھتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ وہ محفوظ, جو ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا عبداللہ بن عباس کو سکھایا جناب محمد رسول اللہ. ہم کب دیں گے اپنے بچوں کو تعلیم, یہ کب سکھلائیں گے؟ واللہ رب کعبہ کی قسم سوچئے اگر اچانک موت آ گئی اور یہ بچے بھی بغیر پڑھنے کے رہ گئے, قرآن پڑھنے کے بغیر ہی رہ گئے, اور ہم قبر میں ہوں, فرشتہ ہم سے پوچھتا ہو کہ بھائی تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, کیا جواب دیں گے؟ کون سا جواب ہمارے پاس, اور کون سا جواب لے کر جو ہے کون سا چہرہ لے کر ہم لوگ جائیں گے؟ اور جب حشر کے دن اٹھیں گے, رب کعبہ کی قسم کائنات کے امام نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 40, کہ کوئی بھی آدمی اپنے قدم کو حرکت نہیں دے گا. مطلب اس طرح سے تھوڑا سا کرتا ہے نا انسان تھک جاتا ہے. حشر کے میدان میں, سختی کے عالم میں کوئی بھی آدمی جو ہے اپنے پیر کو حرکت نہیں دے سکے گا, یہاں تک کہ اس کو 4 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں. بھائی عمر کہاں گزاری, تو کیا بتلائیں, 60 سالہ زندگی کہاں گزاری, ہے کہ نہیں؟ جواب دینا ہے نا. تو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا جناب محمد رسول اللہ نے, کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کو یاد کر, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کر, اللہ رب ذوالجلال جو ہے تیری حفاظت کرے گا. اور فرمایا یا غلام استعین باللہ, جب مدد مانگنی ہو نا تو کس سے مانگ؟ اللہ سے. مدد کس سے مانگ؟ اللہ سے. غیروں کے سامنے مت جھک, غیروں کے سامنے مت پھیلاؤ ہاتھ, یہ جنگ ہے اللہ رب الجلال کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے. غیروں کے دربار میں جھکنا, غیروں کے چوکٹ پر جھکنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ. توحید یہ ہے کہ ہمارا سر جب جھکے, ہمارے ہاتھ اٹھے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہمارا سر جھکے تو اللہ کے سامنے, ہمارا رکوع اور قیام, ہماری نظر و نیاز, جو نظر اور نیاز ہم کرتے ہیں نا یہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. لیکن یاد رکھو بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر, میرے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ اس قبر کے نام پہ یا مطلب اس فلانی کے نام پر یا فلانی جانور, کسی جانور کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہے. یہ شرک ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ ہے, کیونکہ نام پر وہ کسی دوسرے کے ہوتا ہے لیکن نام لیا جاتا ہے اللہ کا, ورنہ وہ تو اس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے. اگر وہ ایسا مسئلہ نہ ہوا ہوتا تو ہم کرتے ذبح کبھی ان کو؟ مت کرتے. مطلب دیکھیے ایک آدمی بیمار ہوا, پیر صاحب نے کہا اس کے اوپر جو ہے یہ جانور پھیرو اور ذبح کرو.
اگر وہ بیمار نہ ہوا ہوتا تو ہم ذبح کرتے جانور؟ نہیں مت کرتے. اب وہ اس کی وجہ سے ہم نے ذبح کیا تو یہ اللہ کے لیے ذبح. نہیں یہ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے اور یہی ہم لوگ سمجھتے نہیں نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سکھلایا یہ چیز. کہا کہ جب بھی تجھے مدد مانگنی ہو تو کس سے مانگ؟ اللہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگ. رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ سے مانگو گے نا رات کی تاریکی کے اندر دن کے اجالے کے اندر سفر کے اندر حضر کے اندر جہاں سے بھی مانگو گے رب ذوالجلال جو ہے خوش ہو جاتا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ کو بتاؤ مجھ کو پکارو میں تمہاری قبول کروں. لیکن ہم جب پکارتے ہیں نا تو ہم اس میں بھی واسطہ دیتے ہیں پتہ نہیں کس کس کا. رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری شہرت سے قریب ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمارے دلوں کی دھڑکن کو سمجھتا ہے. رب ذوالجلال ہمارے دل کے ارادے کو جانتا ہے. کیوں ہم اس رب کے سامنے نہیں پھیلاتے؟ کیوں ہم اس رب کے سامنے جو ہے اپنی وہ آرزو نہیں رکھتے؟ کیوں ہم نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کو؟ کیونکہ ہم نے ایمان کو سیکھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں. عبداللہ بن عباس کو سکھایا نبی کریم. کہا اے غلام جب مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے گی تجھے نقصان پہنچانے پر تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کس کو سکھایا؟ بچے کو سکھایا. اور یہ بچہ جب سیکھ گیا نا یہی عبداللہ بن عباس جو ہے مفسر قرآن. یہی عبداللہ بن عباس جو ہے مفسر. آج بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے محتاج. آج میڈیکل سائنس والے جو ہے اس کے محتاج. آج بڑے بڑے لوگ جو ہے اس کے محتاج. لیکن ہم اپنے بچوں کو اس ایمان کی تعلیم نہیں دیتے. ہم اپنے بچے کو جو ہے اس ایمان کو سکھاتے نہیں. تو دوسرا میں آپ کو بتلا رہا تھا دوسرا حق کیا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسے کرنا؟ میں اپنے محترم سے ایک مرتبہ ڈوڈا کے اندر ہم تھے اور انہوں نے ایک واز کی وہاں پہ. مجھے بہت میں نے سیکھا اس میں سے بہت ساری چیزیں. ایک چیز بتلائی قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اور یہ ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہے کہ نہیں. وزن کیا جائے گا نا ترازو میں رکھا جائے گا ہے کہ نہیں. اب یہ وزن کس سے کیا جائے گا؟ ہاں محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے. کیونکہ ہمارا رہبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا پیغمبر کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں عمل جو کرنا ہے نا وہ کس کو دیکھ کر کرنا ہے؟ جنتی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی اور میں پڑھتا ہوں 4 رکعت. اب یہ تولا جائے گا قیامت کے دن یہ برابر نکلے گا؟ نہیں. میرا تو زیادہ نکلے گا. اس کے بعد کہا روزہ رکھ رمضان پھر روزہ رکھ. اس کے بعد کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو بیت تو اللہ. حج کر. یہ 5 چیزیں جب گنوائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ آدمی واپس جانے لگا. یہ جب واپس جانے لگا یہ اپنی زبان سے کہتا تھا عربی زبان میں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص. قسم ہے مجھے رب ذوالجلال کی نہ میں کمی کروں گا اور نہ زیادتی. کیوں نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ عمل کم ہوگا تو تب بھی خسارہ, زیادہ ہو گیا تب بھی خسارہ, تب بھی خسارہ. یہ کہاں رہنا چاہیے؟ برابر محمد رسول اللہ. ہم میں سے سب سے زیادہ عمل کرنے والے کون تھے؟ محمد رسول. کیا ہم اس سے بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اس لیے عمل کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے عمل کیا ہے وہ اتنا سا ہی ہونا چاہیے, اس سے زیادہ کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں. یہ جناب محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استاد بنا کر, اور اتنا سا ہی کہا ہے کرنا جتنا وہ بتلائیں گے. کائنات کے رب نے فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول بتائے اس کو لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید سے پہلے کوئی نماز عمر فاروق کا دور ہے. ایک آدمی آیا
اور عید سے پہلے جو ہے وہ نماز پڑھنے لگا. کب نماز پڑھنے لگا؟ عید سے پہلے. اگر ہمارا معاشرہ ہوتا ہم کہتے او خاموش ہو یہ بڑا اچھا ہے نمازی ہے کہ نہیں, یہی کہتے نا ہم, آج بھی کہتے ہیں. حدیث ہمیں یاد بھی ہے نا, تب بھی کہیں گے, کیونکہ میں نے جمعہ کے دن دیکھا ہے لوگوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن اشارہ بھی کسی کو مت کرو جب امام خطبہ دیتا. میں نے لوگوں کو دیکھا کہتے ہیں وہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جا, آگے آگے ہو جا, ادھر سے ایسے, ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. حدیث ان کو پتا ہے, ان کو ہم بولتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہ کس نے کہا. لیکن جذباتی انداز سے جب نکلیں گا نا, نہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نعرہ لگائیں گے. رب کعبہ کی قسم ان جذباتوں سے کچھ نہیں ہونے والا. چاہے کتنا بھی چلاتے رہو کچھ نہیں ہونے والا, کوئی تبدیلی نہیں آنی. تبدیلی آئے گی تو سیدھا مانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اس نے کہا ہے اس طرح سے کرو. جیسے یہ دیہاتی آدمی جب آیا, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائے, تو کہا اس طرح سے ہے. جب یہ واپس جانے لگا کہا کہ رب کعبہ کی قسم نہ میں کمی کروں گا اور نہ جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا او لوگوں اگر تمہیں دنیا کے اندر کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے نا تو اس کو دیکھو, یہ جنتی آدمی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی. کیوں جنتی؟ اس لیے کہ نہ یہ کمی کرے گا نہیں زیادتی کرے گا. نہ کمی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو, تو نہ زیادتی پسند ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا عمر فاروق کے دور میں جو ہے عید سے پہلے ایک آدمی نماز پڑھنے لگا. عمر فاروق نے لایا وہ کوڑا تو مارنا شروع کیا. یہ آدمی اٹھا, کہا اے امیر المومنین اب آپ کی اس خلافت میں جو ہے یہ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا. کہا میں اس لیے نہیں مار رہا ہوں کہ تو نماز پڑھ رہا ہے, میں اس لیے مار رہا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی. آئی بات سمجھ میں؟ عمل کیا کرنا ہے؟ اتنا سا ہی کرنا ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ میرے محترم نے یہ بتلایا تھا کہ عمل کا وزن کیا جائے گا, لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے مثال کے طور پر اتنا سا ہے, لیکن ہمارا عمل اتنا سا ہے, تو یہ عمل برابر نکلے گا؟ نہیں نکلے گا, یہ خسارے کا باعث. اس لیے عمل اتنا سا ہی کرنا ہے جتنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی, فرما برداری کرنی, اور فرما برداری اس طرح سے کرنی ہے جتنا اس نے بتلایا ہے بس اتنا. آمنا وصدقنا. اور جو اس نے نہیں بتلایا ہم اس کو نہیں جانتے. عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 شرطیں. کتنی شرطیں ہیں؟ 2. مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ کو دیکھنا ہو نا کہ میری نماز قبول ہے کہ نہیں, تو اس کے اندر فارمولا ہے. میتھمیٹکس جو پڑھتے ہیں نا وہ فارمولا لگاتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہمارا عمل کرنے میں جو ہے فارمولا سکھلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے. یعنی عمل آپ نے نماز پڑھی نا 2 ہی رکعت, لیکن ان 2 رکعتوں کے اندر سب سے پہلا کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ کسی کو دکھاوا کے لیے نہیں ہے. اور دوسری جو شرط ہے نا وہ ہے متابعت, یعنی جناب محمد رسول اللہ وسلم کی فرما برداری. یعنی طریقہ کون سا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دوسرا حق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر. پہلا حق کیا تھا؟ فرما اطاعت کرنا. یہ تو دوسرا ہے ایمان لانا. ہم محمد رسول پر ایمان لائے. اور دوسرا حق کیا ہے؟ فرما برداری, اطاعت کرے. اور تیسرا حق کیا ہے؟ ان کا ادب کرے. کیا کرے؟ ادب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہے نہیں ہے نا. یہاں کس کا ادب کرے؟ جب حدیث بتائی جاتی ہے نا, جب حدیث پڑھی جاتی ہے نا, اس حدیث کا ادب کرے. یہ حدیث والے جو ہوتے ہیں ان کا ادب کرے. یہ جو حدیث اور قرآن بول رہے ہیں نا ان کا ادب اور احترام کرے. یہ احترام اور ادب کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ہم مت ایک دوسرے کو جانتے. ہم لوگوں کو یہاں پہ جو اکٹھا کیا ہے نا, یہ اسلام کی یہ جو اسلامی رشتہ ہے نا, یہ رشتہ ہم لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا. خونی رشتہ جو ہے یہ خونی رشتہ اس کا کوئی نہیں لین دین, یہ ٹوٹ جاتا ہے.
خونی رشتہ ٹوٹ جاتا لیکن اسلامی رشتہ ٹوٹتا کیسے؟ میں بتلاتا ہوں. ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا تھا؟ چچا. خونی رشتہ ہے نا. بلال کیا لگتا تھا؟ کچھ بھی نہیں. بلال حبشہ کا تھا اور ابو جہل جو ہے وہ مکہ کے اندر رہتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. لیکن رشتہ جو تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے تھا؟ بلال رضی اللہ تعالی. بلال سے. ابو جہل سے نہیں تھا. یعنی خونی رشتہ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے, اس کا کوئی نہیں. لیکن یہ جو اسلامی رشتہ ہے نا یہ رشتہ ٹوٹتا نہیں. اسی رشتے سے ہم لوگ یہاں پہ آئی بات سمجھ. ادب اور احترام کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے وہاں پہ خاموشی سے سننا ہے, خاموشی سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا. قیس بن ثابت ایک صحابی ہے, اس کی آواز جو ہے وہ تھوڑی بلند تھی. ہوتی ہے نا معاشرے کے اندر کسی کی قدرتی آواز ہوتی ہے اونچی اونچی, وہ اونچی آواز سے بات کرتا ہے. ثابت بن قیس ایک صحابی ہے اور اس کی آواز بھی اونچی. قرآن کریم میں جب اللہ رب الجلال نے یہ آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا مت کرو, ہے نا. ہم اگر ہوتے تو ہم تو پڑھتے رہتے صلی اللہ علیہ وسلم, ہے کہ نہیں, ہے نا. مطلب ہمیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہاں پہ مطلب رہے اور نعرے, آج تو نعرے رسالت یا رسول اللہ, ہے کہ نہیں, مطلب اس طرح سے نعرے لگاتے ہیں, ہے کہ نہیں. یہ احترام نہیں. مجھے معاف کیجئے, یہ احترام کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر احترام اور ادب کرنا ہے نا تو دیکھیے کیسے ادب ہوتا ہے. اس آدمی کی آواز بلند تھی. قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتا تھا؟ مسجد کے. یہ بیٹھ گیا گھر کے اندر اور یہ وہیں پہ عبادت کرنے لگا, مسجد میں نہیں آنے لگا. جب 5-6 دن گزر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جو ثابت بن قیس تھا وہ تو آتا ہی نہیں ہے, اس کو کیا ہو؟ کچھ لوگوں نے سوچا کہ شاید بیمار ہوگا, کچھ نے اور کچھ سوچا. ایک صحابی غالباً حضرت انس, اس نے کہا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر آؤں گا. جب وہ گئے وہاں پہ اور کہا کہ ثابت تجھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر یاد کر رہے تھے, تو مسجد کے اندر نماز پڑھتا تھا, تو مطلب گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ انس میری آواز جو ہے نا وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے بلند رکھی ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی مجھے معلوم ہی نہیں تھا اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرتا تھا اونچی آواز میں. میرے تو اعمال ہی ضائع ہو گئے, میری اعمال ضائع ہو گئے. آپ کا اور میرا مزاج یہ ہے, حدیث کو مانیں گے بھی نہیں, حدیث کو سنا تو اس کو پسے پشت ڈال دیا, حدیث کو سنا اس پر عمل, لیکن تب بھی ہم کہتے کہ ہم مسلمان ہیں. اثر ہی نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ قبر میں جواب دے پائیں گے ہم کہ نبی کون ہے؟ نہیں. یہ صرف گننے سے نہیں ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے کہ جواب دے دیں گے. نہیں, پہلا چیز ہونا چاہیے ایمان, دوسرا ہونا چاہیے فرما برداری, تیسری چیز ہونی چاہیے ادب اور احترام ہونا چاہیے. ثابت بن قیس کا یہ بات سن کر جو ہے انس بن مالک آئے محمد رسول اللہ کے پاس, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو انہوں نے سوچا ہے کہ میری آواز بلند ہے, اسی لیے وہ گھر میں بیٹھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیجا, کہا کہ ثابت کو بتاؤ تو جنتی آدمی, تیری تو آواز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اونچی, تم اونچا تو بولتا نہیں ہے, یہ تو قدرتی آواز ہے نا تجھے, اس لیے اس میں کوئی فرق نہیں. تو ادب اور احترام کرنا, ہمیں قرآن اور حدیث کا ادب اور احترام کرنا ہے. یہ احترام ہم تب کریں گے جب ہم پڑھیں گے, ہے کہ نہیں. جب پڑھیں گے ہی نہیں تو کون سا احترام, ہمیں احترام ہی احترام, چاہے بڑا آدمی آئے چھوٹا آدمی آئے, ہم سب کا احترام کرتے ہیں, ہے کہ نہیں. لیکن یہ کب ہم سیکھیں گے؟ ان بچوں کو میں بہت ہی خوش ہوا جو اللہ رب الجلال نے آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالا ہے نا, ان بچوں کو یہاں پہ, یہی بچے کل آپ کو درس دیں گے یہ ایمان ہے. اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے, اور یہی بچیاں جو ہے یہ اس قوم کی رہنمائی کریں گی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کرے اور ان کو کامیاب فرمائے. یہ آپ کی کاوشیں ہیں اور یہ کاوشیں جاری رکھنی, یہ کاوشیں
اور چوتھا، اور اسی پر میں اس کے بہت جو حقوق ہے نا وہ انشاءاللہ آئندہ جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ بتاتے رہوں گا. یہ حق بتا کر جو ہے میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. چوتھا حق ہے مدد کرنا. کیا کرنا؟ مدد کر. کس کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آئی بات ہے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن کریم کے اندر اللہ رب الجلال نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو. آئی بات ہے میں؟ کہیں پہ فرمایا ان تنصروا اللہ ینصر. ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے. آئی بات ہے میں؟ اللہ کو کیا ضرورت ہماری مدد کی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے جس طرح سے ابو بکر صدیق نے کی، عمر فاروق نے کی. لیکن یاد رکھنا جو نقطہ بتا رہا ہوں، ابو طالب نے بھی مدد کی. آئی بات ہے میں؟ ابو طالب نے اتنی مدد کی کہ اگر آج کا مسلمان جو ہے نا یہ مسلمان اتنی مدد نہیں کر سکتا. پتہ کتنی مدد کی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تمام لوگ اکٹھا ہو گئے نا رات کو، ابو طالب نے اپنے بیٹے سے علی سے کہا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ تم جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں سو جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ نہیں سنو. سونے مت دو، اس کو نکال دو، یہ لوگ نقصان پہنچائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنی بڑی قربانی. ایسی قربانی ہم میں سے دے سکتے ہیں؟ نہیں. ہم اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سی قربانی ہے؟ حالانکہ یہ تو وہاں سے پڑھ کر آئے گا، یہ لیکچرار بھی بن سکتا ہے، یہ پروفیسر بھی بن سکتا ہے کہ نہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ ہم اتنی سی قربانی دینے کے لیے تیار؟ ہم دنیا میں اس مادیت کے پیچھے اس قدر پڑے ہوئے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بس اسی سے ہم گزاریں ورنہ ہم مر جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قربانیاں دی انہوں نے. ابو بکر صدیق نے ایک مرتبہ جب کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غالباً غزوہ تبوک کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر جتنا بھی تھا نا وہ سب سامان لایا اور محمد رسول اللہ کے سامنے ڈال دیا. عمر فاروق نے بہت زیادہ لایا، اس نے سوچا آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں. جب وہاں پہ پوچھا محمد رسول اللہ نے کہا عمر کتنا لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی ہماری دولت اور پراپرٹی ہوتی ہے، نہ اس میں زکات ہوتی ہے نہ اس میں صدقہ ہوتا ہے، یہ تمام جب جمع ہوتا ہے تو کیسے ملت کی تربیت ہو جائے، کیسے بچے کی تربیت ہو جائے، کیسے معاشرے کے اندر جو ہے رحمتیں نازل ہو ہی نہیں سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے. ابو طالب نے مدد کی، اور کیسے مدد کی؟ اپنے بچے کو کہا چاہے تجھے مار ہی ڈالے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی قربانی، لیکن یہ قربانی بھی ابو طالب کی قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لائے. میں نے کہا نا پہلے ہونا چاہیے ایمان، اس کے بعد ہونا چاہیے فرما برداری، اس کے بعد ہونا چاہیے ادب اور احترام، اس کے بعد جو ہے مدد کام آئے، اس کے بعد مدد کام. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ مدد کے کوئی کام آنے والے نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم لوگوں کو بھی مرنا ہے، اس قبر سے گزرنا ہے. رب کعبہ کی قسم، یہ قبر کا مرحلہ نہایت ہی سخت ہے. قبر کا مرحلہ نہایت ہی سخت ہے. عثمان غنی قبر کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے، ان کے چہرے پر داغ پڑ گئے تھے رونے جب قبر کو دیکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پر بیٹھتے تھے، جہاں پہ کوئی جنازہ ہوتا تھا نا وہاں پہ دفن کرنے کے لیے لاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، آپ کی داڑھی جو ہے تر ہو جاتی، صحابہ روتے تھے، لیکن ہمیں احساس نہیں. ہم میت کو اٹھاتے ہیں تو لگا دیتے گڈے، کوئی مسئلہ نہیں. اور قبر میں جو اتارنے والا ہوتا ہے نا اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہوتی اور بہت گنڈے کی شکل میں اتارتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کیا ہے دل ہونا چاہیے. بزرگوں اور دوستوں، یہ بہت ہی یہ المیہ ہے. یہ امت جو پریشانی کی شکار ہے، یہ مصیبت کی جو شکار ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ ہمارے ان کرتوتوں کی وجہ سے. ہمیں کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا، احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے اگر اس قبر کے مرحلے کو آسان بنانا چاہتے ہیں
اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنانا چاہتے ہو، لازمی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کا ادب اور احترام کریں اور اس کی مدد کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب الجلال جو ہے ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا